السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ جی کیا حال ہیں سب کے؟ سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 84 اور 85 پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 84۔ وَإِذْ، اور جب، اخذنا، ہم نے لیا، میثاقکم، پختہ عہد، پختہ وعدہ، میثاق، لا تسفکون، نہ تم بہاؤ، لا نہ کے لیے آتا ہے، دماءکم، خون اپنے، ولا اور نہ، تخرجون، تم نکالو، خا را جیم اس کا روٹ ورڈ ہے، انفسکم، اپنی جانوں کو، اپنے نفسوں کو، من دیارکم، اپنے گھروں سے، ثم پھر، اقررتم، اقرار کیا تم نے، کاف را اس کا روٹ ورڈ ہے، وانتم، اور تم، تشہدون، تم گواہی دیتے ہو، شین ہا دال، ثم پھر، انتم، تم، ہؤلائی، وہی لوگ ہو، تقتلون، تم قتل کر ڈالتے ہو، انفسکم، اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو، وتخرجون، اور تم نکال دیتے ہو، فریقاً، ایک گروہ کو، منکم، اپنوں میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، تظاہرون، تم چڑھائی کرتے ہو، ظاہر روٹ ورڈ ہے، علیکم، ان پر، بالاثم، حمزہ سا میم روٹ ورڈ ہے، ساتھ گناہ کے، والعدوانی، اور زیادتی کے، عین دال واو اس کا روٹ ورڈ ہے، زیادتی کرنا، وَإِنْ، اور اگر، یأتوکم، وہ آئیں تمہارے پاس، اسوارا، قیدی بن کر، حمزہ سین را روٹ ورڈ ہے، تفادوہم، تو فدیہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں، فا دال یا روٹ ورڈ ہے اس کا، فدی، وَهُوَ، حالانکہ وہ، محرم، حرام کیا گیا تھا، ہا را میم اس کا روٹ ورڈ ہے، ہا را میم، حرمت سے ہے، علیکم، تم پر، اخراجہم، نکالنا ان کا، افتؤمنون، کیا پھر تم ایمان لاتے ہو، حمزہ میم نون روٹ ورڈ ہے، اس میں حمزہ جو ہے سوالیہ ہے، اس میں افتؤمنون، کیا پھر تم ایمان لاتے ہو، ببعضی، بعض حصے پر، الکتاب، کتاب کے، قرآن مجید کے، وتکفرون، اور تم کفر کرتے ہو، ببعض، ساتھ بعض کے، فما، تو نہیں، جزاء، بدلہ، من، اس کا جو، یفعل، کرتا ہے، ذالک، یہ، منکم، تم میں سے، الا، سوائے، مگر، خزی، رسوائی ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن، یردون، وہ لوٹائے جائیں گے، را دال رد، الی، طرف، اشد العذاب، شدید ترین عذاب کے، وما، اور نہیں، اللہ بغافل، غافل، اما، اس سے جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو، عین میم لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ آگے دیکھتے ہیں تفسیر۔ وَإِذَا، اور جب، اخذنا میثاقکم، اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا، کس بات کا وعدہ، لا تسفکون دماءکم، کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے، اپنے سے مراد کس کے، بنی اسرائیل کے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور تم اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے نفسوں کو، اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ اب دیکھیں کہ کسی کا قتل کرنا اپنا قتل ہے، کسی کو اس کے گھر سے نکالنا ایسا ہے کہ جیسا تم
خود کو اپنے گھر سے نکال رہے ہو. خاص کر یہاں سے دیکھیں اب گھروں کا ذکر ہو رہا ہے، من دیارکم، کہ تم ان کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو. کیوں؟ فطری چیز ہے، ایک گھر سے محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ڈال دی ہے. اپنے گھر سے، اپنے وطن سے جو محبت ہے وہ ایک فطری چیز ہے. تو ثم اقررتم انتم تشہدون، پھر تم نے اقرار کیا، مان گئے تم، گواہی دی. میثاق، اقرار، گواہی، کتنی چیزیں ہو گئی اکٹھی. میثاق بھی کیا، اقرار بھی کیا کہ ایسا نہیں کریں گے ہم، گواہی بھی دے دی کہ نہیں کریں گے، لیکن پھر وہی حرکتیں، پھر وہی کام. یہاں پہ تھوڑی سی مدینہ کے یہود کی تاریخ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ یہود کے جو کچھ قبائل تھے وہ مدینہ میں آ کر آباد ہو گئے تھے. مدینہ کی زمین ان کو ان نشانیوں کے مطابق لگتی تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی جگہ اور اس علاقے کا ذکر تھا کہ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوگی. تو وہ والے جو قبائل تھے وہ وہاں آ کے پہلے سے آباد ہو گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کہ ہم وہاں پہلے سے موجود ہوں. تو وہاں پہ 3 قبائل تھے، بنو قنیقہ، بنو قریظہ، بنو نذیر. پہلے بھی ہم اس بات کا ذکر کر چکے ہیں شروع میں. تو مدینہ میں ایک طرف یہود کے قبائل تھے اور دوسری طرف اوس اور خزرج تھے. یہ مشرکین تھے، عرب لوگ تھے. یہود کے قبائل بٹ گئے آپس میں، ٹھیک ہے، دنیاوی مفادات کے لیے مشرکین کے ساتھ اتحاد کر لیا انہوں نے. دیکھیں جیسے آج کل ہم کر رہے ہیں مسلمان اپنی قومی سیاست کے تحت. آج کل یہ نہیں دیکھتے کہ کس کا گروہ ہے، یہ کس کی پارٹی ہے، کس کا ساتھ دے رہے ہیں، کس کی مدد کر رہے ہیں. بس یہ دیکھتے ہیں کہ وقتی فائدہ کس سے ہے ہمیں. تو یہ قبائل بھی کیا کرتے تھے کہ آپس میں اتحاد کرنے کی بجائے اوس اور خزرج سے مل جاتے. بنو نذیر اور قریظہ جو تھے وہ اوس کے ساتھ مل جاتے اور قنیقہ جو تھے وہ خزرج کے ساتھ مل جاتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مدینہ سے تقریباً 5 سال پہلے جنگ بواس ہوئی تھی. اس جنگ میں اوس اور خزرج آپس میں لڑے. تو ہوا کیا کہ اوس کے جو ساتھی تھے یہود وہ ان کی طرف سے لڑے اور جو خزرج کے ساتھی تھے یہود وہ ان کی طرف سے لڑے. تو آپس میں ان کی جنگ شروع ہو گئی. اب دیکھیں کہ مسلمان سے لڑ رہے ہیں، قتل و غارت کر رہے ہیں، ان کو ان کے گھروں سے نکال رہے ہیں. تو یہ سارے کام کر رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، جس سے اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور ہم نے تم سے پکا عہد لیا، پختہ عہد لیا کہ تم کیا کرو گے، ایک دوسرے کے خون نہیں بہاؤ گے. لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور تم ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے. تو یہ سب کچھ وہی کر رہے تھے. تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ، تم وہی لوگ ہو. کون؟ تقتلون انفسکم، اپنے آپ کو جو قتل کرتے ہو. وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنے میں سے ایک گروہ کو گھروں سے بھی نکال دیتے ہو. تظاہرون بالاسم والعدوان، تو تم ان پر چڑھائی کرتے ہو گناہ اور زیادتی کے ساتھ. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور جب وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آتے تو کیا کرتے؟ تُفَادُوهُمْ، تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے. دیکھیں اب ان کا تضاد. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا جو نکالنا ہے وہ تو تم پر پہلے ہی حرام کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کا نکالنا پہلے ہی حرام کر دیا تم پر. اب اللہ تعالیٰ نے یہود سے 4 عہد لیے تھے. کیا؟ کہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا. نمبر 2، ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کرنا. اور کیا؟ نمبر 3 کیا تھا؟ ظلم و زیادتی میں
مدد نہیں کرنی ایک دوسرے کی. اور نمبر 4 کیا ہے؟ فدیہ دے کر قیدیوں کو چھڑائیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ کرتے کیا کہ پہلے جو 3 حکم ہیں کہ ایک دوسرے کا خون نہ بہائیں گے، تو خون بہایا انہوں نے، ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں. ایک دوسرے کو جلا وطن بھی کیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا. ظلم و زیادتی نہیں کرنی، وہ بھی کی انہوں نے. ایک انہوں نے عمل کر لیا اللہ تعالیٰ کے حکم پر کہ فدیہ دے کر ان کو اپنے ساتھیوں کو چھڑا لیا. 3 حکم تو پامال کر دیے، آخری حکم جو تھا اس کی پابندی کر لی. وجہ کیا تھی استضاد کی؟ اللہ کے احکامات کی پابندی نہ کرنا، اور جو نمائشی قسم کے کام تھے ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے لینا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب، کہ کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض کا انکار کرتے ہو. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ساتھ ساتھ اپنا جائزہ لیتے جائیں. یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. کیا ہم خون نہیں بہاتے؟ کیا ہم لڑائی جھگڑا نہیں کرتے؟ کیا ہم دوسروں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالتے؟ بڑے پیمانے پہ نہ دیکھیں، چھوٹے پیمانے پہ دیکھ لیں. ہم اپنے جو برابر کے بھائی ہیں ان کو ان کا حصہ دے رہے ہیں. یا جس طرح لے لیں ایک خامد ہے تو وہ اپنی بیوی کو لڑائی ہو گئی، یہ نہ دیکھا کہ دن ہے کہ رات ہے، اس کو مارا پیٹا اور اس کو گھر سے نکال دیا. ہم اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں؟ بالکل کر رہے ہیں. تو اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم قرآن مجید کی وہ کون کون سی احکامات ہیں جن پر ہم عمل کر رہے ہیں، اور کون کون سے احکامات ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور ان کو ہم چھوڑ رہے ہیں اپنے فائدے کے لیے، ان پہ عمل نہیں کر رہے کیونکہ ہمیں مشکل لگتا ہے. اور کون کون سے ایسے نمائشی کام ہیں جن میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، لیکن جو چھپے ہوئے کام ہیں جن کی نمائش نہیں ہونی، جن سے پتہ نہیں چلنا کہ یہ بڑا نیک بندہ ہے، ان سے ہم پیچھے ہو رہے ہیں. تو اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ فما جزاؤ، تو اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ من یفعل ذلک منکم، جو اس طرح سے کرتا ہے تم میں سے، اس کا بدلہ کیا ہے کہ کچھ باتیں تو مان لی اور کچھ باتیں چھوڑ دیں. الا سوائے خزی فی الحیات الدنیا، سوائے دنیا کی رسوائی ذلت کے، اور کچھ بھی بدلہ نہیں ہوگا. ویوم القیامت، اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن بھی بدلہ ملے گا نا. دنیا میں ذلت اور رسوائی، اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب، کیا ہوگا کہ شدید ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. کون؟ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات کو مان لیتے ہیں اور کچھ احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں اپنی مرضی سے. اللہ تعالیٰ کا حکم ان باتوں میں مان لیتے ہیں جو ان کو آسان لگتے ہیں، جو ان کو مشکل لگتے ہیں اس میں وہ چھوڑ دیتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کر رہے ہو. تو دیکھیں انسانی خون بہانا کتنا بڑا جرم ہے، اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا. کسی کو اس کے گھر سے نکالنا کتنا بڑا جرم ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا. کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کر کے اس پہ چڑھائی کرنا بہت بڑا جرم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرمایا ہے. تو قرآن مجید میں جن جن احکامات پہ عمل کرنے اور جن جن باتوں سے ہمیں روکنے کا حکم دیا ہے ہم نے اس سے رکنا ہے، اور جن باتوں پہ عمل کرنے کا حکم ملا ہے ان باتوں کو ماننا ہے، سر تسلیم خم کر دینا ہے، اس میں ہیل حجت نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات کو ماننا ضروری ہے. کچھ حصہ چھوڑ دینا، کچھ کو پکڑ لینا، یہ غلط ہے.
قرآن مجید میں ایک اور جگہ آتا ہے کہ ایسے لوگوں کا ایمان معتبر نہیں ہے جو ایک چیز کو تو لے لیں اور دوسری چیز کا انکار کر دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خلاف تلوار کیوں اٹھائی تھی؟ انہوں نے کہا تھا نا کہ جو صلاۃ اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں ان کے خلاف میری کھلی جنگ ہے۔ مطلب کہ صلاۃ پڑھتے ہیں، نماز پڑھ لی، قرآن مجید میں بارہا یہ لفظ اکٹھے آئے ہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز تو قائم کر لیتے ہیں لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے کیونکہ وہ مشکل ہے۔ اتنی مشکل سے ہم نے پیسے اکٹھے کیے ہیں، اتنی مشکل سے ہم نے کمائے ہیں، تو پھر ہم کس طرح سے دے دیں دوسروں کو؟ وہ دینا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو نماز چلو خیر یا جسمانی مشقت ہے، تھوڑی سی وہ کر لیتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو قرآن مجید کے کچھ حصے کو پکڑ لینا اور کچھ حصے کو چھوڑ دینا، اس کا کیا ہے؟ فائدہ نہیں ہے، الٹا کیا ہے؟ نقصان ہے۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب، کہ تم کتاب کے بعض حصے کو پکڑ لیتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض حصے کا کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو۔ تو فما جزاء، تو کیا بدلہ ہے اس کا؟ نہیں ہے اس کا بدلہ اس کے سوا جو یہ تم کر رہے ہو، الا سوائے اس کے کہ خزیٌ، رسوائی ہے، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، و یوم القیامت، اور قیامت کے دن، یردون الی اشد العذاب، شدید ترین سخت عذاب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ جرم کیا ہے؟ کہ قرآن کے ایک حصے کو پکڑ لینا اور ایک حصے کو چھوڑ دینا۔ کرنا کیا ہے کہ قرآن مجید میں جو بھی احکامات آئے ہیں ان کو آدھے آدھے نہیں کرنا، اپنی سہولت نہیں دیکھنی، اپنی محنت مشقت والے کام یہ نہیں دیکھنے کہ وہ محنت مشقت والے ہیں وہ چھوڑ دیں، جو ایزی لگتے ہیں وہ کر لیں۔ چوائس نہیں ہے دین میں، جو حکم آ گیا اس کو ماننا، اس کو کرنا ہے۔ ایمان کیا چیز ہے؟ کہ جو اس کتاب میں ہے سب سچ ہے، سب پر عمل کرنا فرض ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ اللہ تعالیٰ واچ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے جو تم چھوڑ رہے ہو اور جو تم کر رہے ہو۔ سارے احکامات جو اللہ تعالیٰ نے دیے، جو ہمارے لیے بھیجے، ان میں یہ نہیں دیکھنا، ان میں نمائشی کا شوق نہیں رکھنا، ان میں یہ نہیں دیکھنا کہ کون سے آسان ہے، ان میں یہ نہیں دیکھنا کہ کن کو مان کے ہمارے لیے دنیاوی فائدہ ہے، بلکہ سارے احکامات کو ویسے کا ویسے ان پہ عمل کرتے جانا جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا۔ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے سنت اٹھائیں، دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا۔ اس موقع پر آپ کو صاف واضح نظر آ جائے گا کہ کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سا راستہ سیدھا ہے، کون سا راستہ ٹیڑھا ہے جو ہمیں گمراہ کر رہا ہے، جو ہمیں سیدھے راستے سے ہٹا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ میں 2 چیزیں تم لوگوں کے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھام لو۔ وہ 2 چیزیں کیا تھی؟ یہ کیا ہیں؟ قرآن مجید اور سنت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو آپ کو قرآن مجید اور سنت سے نہ ملے۔ کسی قسم کی کوئی مشکل، کوئی سمجھ نہیں آتی تو آپ سنت اٹھا کے دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ عمل کر کے ہمیں بتائے ہوئے ہیں، حکم دیا ہوا ہے، اور قرآن مجید میں اس کا حکم ہے۔ کسی بھی مسئلے کے تحت آپ قرآن مجید کو اٹھائیں، پڑھیں، دیکھیں، کھولیں، آپ کو آپ کے سوالوں کے جوابات جو ہیں وہ واضح نظر آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں اور ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ تو خدارا قرآن مجید کو تھامیں، قرآن مجید کو پکڑیں،
قرآن مجید کو پڑھیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ہم سے، کہ کون سا راستہ ہم اختیار کریں تو کامیابی ہے اور کون سا اختیار کریں تو ہمارے اعمال ضائع ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرن کثیر و احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔